نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 165 یعنی آخری آیت تک کے چیدہ مفاہیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اپنی توحید بیان فرمائی ہے اور شرک کی مختلف اقسام کو بیان فرمایا اور جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا بھی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اس وقت سب سے پہلے جو آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان میں اللہ نے اپنی قدرت، اپنی شان قدرت بیان فرمائی ہے اور اس سے استدلال فرمایا کہ جو اتنی قدرتوں والا ہے یقیناً وہی حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ ارشاد ہے کہ یہ اللہ ہے، یقیناً اللہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے زمین کی تہ میں اور اس سے پونپل اور پھر درخت پیدا کرنے والا۔ وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، ان قدرتوں والا یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر بہکے جاتے ہو؟ فالق الاصباح، وہی ہے جو رات کا پردہ پھاڑ کر صبح کو نمودار کرتا ہے، اور وہی ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا، اور وہی ہے کہ جس نے سورج اور چاند یعنی اس کے طلوع و غروب کو تمہارے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب کچھ عزیز اور علیم ہستی کے اندازے ہیں جو اس نے مقرر فرما رکھے ہیں کہ کوئی چیز جو اللہ کے حکم سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور ایک بال برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور وہ اللہ ہے کہ جس نے ستارے پیدا فرمائے تاکہ بحر و بر کی تاریکیوں میں تم ان کے ذریعے اپنی راہ پا سکو، اور وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہاری ایک جائے قرار ہے اور ایک جگہ ہے جہاں تمہیں سونپا جائے گا، تمہیں ودیعت کیا جائے گا۔ پہلی جائے قرار شکم مادر ہے، اور جب انسان باہر آتا ہے تو دنیا یہ اس کا مستودع ہے، اور پھر جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر جائے قرار قبر ہے، اور پھر اس کا مستودع کیا ہوگا؟ جنت یا جہنم۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی نباتات پیدا فرمائیں، اور پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور سبز درخت وہ اگائے، اور ان درختوں پر تم دیکھتے ہو کہ تہ بتہ دانے ہم اس سے نکالتے ہیں، اور کھجور کا درخت اس کے شگوفوں سے جھکے ہوئے گچھے وہ ہم نے پیدا کیے۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے کھجوروں کے گچھے جب لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا فرمائے، ان میں کچھ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں کہ ان کی خصوصیتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو جب یہ پھلدار درخت پھل لائے اور جب یہ پھل پکنے لگے تو دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ افسوس کہ لوگوں نے اللہ کے شرکا بنائے، ان میں جن بھی ہیں، حالانکہ ان جنوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، اور جو اللہ کی مخلوق ہو، جسے اللہ نے پیدا کیا ہو، وہ اللہ کا شریک کب بن سکتا ہے؟ اور ان ظالموں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیں، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بے جانے بوجھے یہ بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کئی دیوی دیوتا وہ اللہ کے بیٹے اور پوری نسل کا ایک سلسلہ بنا رکھا۔ مشرکین عرب میں بھی یہ تھا
اور مشرکین ہند کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ وہ اللہ پاک ہے اور بالا و برتر ہے ان کی ان باتوں سے۔ بدیع السماوات والارض، یہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا کیا۔ اس سے پہلے آسمان اور زمین نہیں تھے، دوسری مرتبہ بنانا کہ دیکھ کر کسی چیز کو وہ آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ موجد ہے آسمان اور زمین اور اس پوری کائنات کا۔ کہتے ہو کہ اس کی اولاد ہے، اس کا بیٹا کہاں ہوگا، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ہر چیز کا عالم ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ یہ سب باتیں سن لیں، سب قدرتیں سن لیں، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، سو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، اس کا کارساز ہے۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پاتا ہے۔ نگاہیں اسے نہیں دیکھ پاتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کہ کس کی نگاہ کہاں گئی، کس نیت سے گئی ہے۔ وہ لطیف ہے، باریک بین ہے اور خبیر ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا، بس جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت آموز باتیں آ چکیں۔ فمن ابصرا، اب جو دیکھے گا، آنکھیں کھولے گا تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اس نے خود ہی بھگتنا ہے، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک اہم اصول ارشاد فرمایا، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا انہوں نے اپنے جو خدا بنا رکھے ہیں، تم انہیں گالی نہ دینا، تم انہیں گالی نہ دینا۔ یعنی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ جھوٹے خدا ہیں، باطل ہیں، لیکن ایسی بات ان کے بارے میں کہنا کہ جس سے سننے والا، اس کا ماننے والا وہ چڑھے، یہ گالی نہ دینا۔ کیوں؟ اگر تم یہ کام کرو گے، ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے، تو وہ نادانی میں، دشمنی میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے، تو گویا تم گالی دلوانے والے بن گئے۔ تو بہت ایک اہم اصول ارشاد فرما دیا کہ تبلیغ اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جس میں دین کی بات دل میں اتر جائے، ایسا انداز کہ جسے سن کر مخاطب وہ بدک اٹھے اور مخالفت میں اور ضد پر اتر آئے، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے اس کا عمل بڑا پرکشش ہے، بڑا مزین ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل سچ کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ جب رب کی طرف سب کا لوٹنا ہے، اور وہاں جا کر اللہ سب کو ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ فرمایا کہ ہر نبی کے دشمن ہوئے، ہر نبی کی مخالفت ہوئی، ان کے دشمن ہوئے، اور یہ دشمن شیاطین تھے۔ شیاطین صرف جنوں میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی جو شیطان ہیں، شیطنت مزاج ہیں، سرکش ہیں، جن کی طبیعت میں فساد ہے، وہ نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں جو شیطان طبیعت ہوں، فسادی مزاج کے لوگ ہوں، یہ بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو ہر نبی کی مخالفت ہوئی، یہ شیاطین، یہ ان کے دشمن ہوئے۔ یہ کیسے کام اپنا چلاتے تھے، مخالفت کیسے کرتے تھے کہ ان میں بعض کی جانب پرفریب باتیں، ملمع باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے تھے دھوکہ دینے کے لیے، جن انسانوں کے دل میں، اور انسان ان کے ذریعے سے اپنا دھندا اور شرک کا کاروبار وہ چلاتے تھے۔ اور باتیں کیا ذہن میں ڈالتے ہیں، بڑی پرفریب، جی سونا چڑھی ہوئی باتیں، وہ اندر پیتل اور اس کے اوپر سونا چڑھا دیا جائے تو حقیقت تو نہیں بن جائے گی،
تو اسی طرح یہ لوگ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں بڑی چکنی چپڑی، ہوتا شرک ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ واہ 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 یہ کیا زبردست بات کہی ہے۔ فرمایا کہ یہ سب ان شیطانوں کا کاروبار ہے، ان کے پھندے میں نہ آنا، دیکھنا کہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یہاں تک اللہ جل شانہ نے ایمان میں شرک کی تردید فرمائی تھی، ایمان میں شرک۔ اب یہ آیت نمبر 114 سے حکم میں شرک کی تردید ہے۔ حکم یعنی کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ تو یہاں سے یہ مضمون بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حلال وہ ہے جسے اللہ حلال قرار دے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ حرام ٹھہرائے۔ کسی شخص کے کہنے سے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں بنتی، اور اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال سمجھتا ہے یا حرام سمجھتا ہے، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے، تو یہ گویا کہ اللہ کے حکم میں شرک کر رہا ہے۔ جو مان کر جو ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے کہے پہ عمل کرتے ہیں، وہ بھی شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ذبیحہ کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جانور ذبح کیا گیا، تو ذبیحہ وہ حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ اب مشرکین کیا کہتے تھے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہے، اور جو بغیر اللہ کے نام کے ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ بالکل اس کے الٹ۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی، جہاں مشرکین کی اکثریت ہو، کافروں کی، فاسقوں کی اکثریت ہو، اگر تم ان کی بات کی پیروی کرو گے تو یہ لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کے بارے میں اکثریت کی بات نہیں چلتی، دین میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ اس لیے جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر مومن ہو تو وہ کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ مت کھاؤ۔ فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، جو کھلے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، چھپے ہوئے گناہ وہ بھی چھوڑ دو، جو گناہ جسم سے انجام پاتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، اور جو گناہ دل میں ہوتے ہیں، برے خیالات، برے اخلاق، ان سے بھی توبہ کرو۔ فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ، اسے مت کھاؤ، یہ فسق ہے۔ یہ اصل میں ایک خاص پس منظر میں یہ بات یہاں فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ مسلمان بڑے عجیب ہیں، جس جانور کو خود ذبح کرتے ہیں، خود مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور جس جانور کو اللہ نے مارا اسے کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ بالکل الٹ۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسا ایک فلسفہ انہوں نے تراشا۔ یہ ہے ملمہ کی ہوئی باتیں، زخرف القول، پرفریب باتیں، جس میں کہ انسان پھنس ہاں وہ جو مردار ہو گیا وہ تو اللہ نے مارا، ہاں جب اللہ نے جس کو مارا تو وہ تو کھانا چاہیے، اور جب خود انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ۔ اس پر حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ایک عجیب جملہ لکھا۔ فرمایا کہ مارنے والا سب کا اللہ ہے، جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو بسم اللہ پڑھ کر، موت تو اس پر بھی موت اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور جو جانور مردار ہو جائے اس کی جان بھی اللہ ہی نے لی۔ مارنے والا سب کا اللہ ہے، آگے اس کے نام کو برکت ہے، جو اس کے نام پر ذبح ہوا سو حلال، اور جو اس کے بغیر مر گیا سو مردار۔ اصل برکت اللہ کے نام کی۔ دیکھیے انسانوں میں مرتے تو سبھی ہیں، مرتے تو سبھی ہیں، لیکن جو اس کے نام پر مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے،
وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہے، حالانکہ بظاہر تو موت اس پر بھی آئی، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نام پر، اس نے اللہ کے نام پر اپنی جان دی، اللہ کہتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ فرمایا مومن اور کافر کی مثال، بھلا جو شخص مردہ ہو اسے اللہ زندگی عطا کرے اور اسے نور بخشے کہ جس روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کیا یہ شخص اور وہ شخص کہ جو تاریکیوں میں مارا پھرتا ہے اور تاریکیوں سے نکل نہیں پاتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو مومن ایمان کے نور میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور کافر وہ شرک کے اندھیروں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، لہٰذا یہ دونوں برابر نہیں۔ فرمایا کہ یوں ہی ہم نے ہر بستی میں بڑے مجرمین پیدا کر دیے، یعنی چھوٹ دے دی بڑے بڑے مجرمین۔ کچھ تو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ مجرمین ہوتے ہیں جو ان کے بڑے ہیں، سردار ہیں۔ کیوں؟ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں مکر و فریب کے جال وہ پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین سے برگشتہ کریں اور اپنی چالوں میں پھنسا لیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ مکر و فریب کر رہے ہیں، یہ اس میں اللہ اور اللہ والوں کا کوئی نقصان نہیں، یہ اپنے آپ ہی کو پھنسا رہے ہیں، یہ خود فریب ہی ہے۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی معجزہ سامنے آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ جب تک پہلے رسولوں کو جو کچھ دیا گیا اس جیسے معجزے سامنے نہیں آتے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ وہ مزاج کہ ہم نے نہیں ماننا، پہلے مطالبہ ہے کہ معجزہ ہو، جب معجزہ دکھلا دیا گیا اب مطالبہ ہے کہ فلاں معجزہ ہو، فلاں پیغمبر جیسا معجزہ ہو، ہم نہیں مانتے۔ اللہ جل شانہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو اپنا رسول بنائے، یہ اللہ خوب جانتا ہے، وہ تمہارے رائے کا اور تمہارے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ یہ جو کچھ تم جرم کر رہے ہو اس کے نتیجے میں اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذلت ہے اور عذاب شدید ہے۔ فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یا ارادہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے ضد اور تعصب میں لگا رہے اور اللہ اسے چھوڑ دے تو پھر اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اسے اسلام کی دعوت جب دی جائے تو اس کا سینہ، اس کا دل ایسے تنگ پڑتا ہے کہ گویا وہ آسمان کی طرف اوپر کو چڑھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اوپر جب کوئی شخص چڑھتا ہے تو زور لگتا ہے، آکسیجن اوپر جاتے جاتے کم ہوتی، تو انسان کا دل بہت تنگ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل اسلام کے لیے اور نیکی کے لیے کھلتا چلا جائے۔ قیامت کے دن اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا، جن بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے، جو دنیا میں ایک دوسرے سے مل کر اپنا کاروبار چلاتے تھے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے گروہ جن، تم نے بڑے انسانوں کو استعمال کیا، بہت انسانوں کو تم نے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے، اچھا ان کے دوست انسان دنیا میں جو ان کے دوست بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے اٹھائے، انہوں نے ہمارا دھندا چلایا، ہم نے ان جنوں کا نام وہ بڑا کیا، اور پھر وہ مدت آ گئی جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، اب ہم آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ، یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی نافرمانی انسان کو آخرت میں برباد کر دے گی۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے رسول پیامبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ اس وقت اقرار کریں گے
کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی خود ہمارے خلاف جا رہے، ہم اپنے اوپر اس کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں۔ بات کیا ہوئی، سبب کیا ہوا ہمارے گمراہ ہونے کا؟ کہ دنیاوی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا، اور گواہی دے رہے ہیں اپنے اوپر کہ وہ دنیا میں کفر کی زندگی بسر کرتے رہے۔ فرمایا کہ تمہارا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن اس کے ساتھ رحمت والا، یعنی مہربانی اس کا شیوا ہے۔ ساری دنیا کافر ہو جائے، رب کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کتابیں نازل فرما رہا ہے، رسول بھیج رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ، وہ تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ مہربانی رحمت اس کا شیوا ہے۔ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، اور تمہارے بعد جسے چاہے وہ لے آئے، جیسا کہ تمہیں پہلی قوموں سے پیدا کیا، تم ان کی اولاد ہو، آج وہ نہیں ہے تم ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ جب وقت مقرر پر تم چلے جاؤ گے، یا ایک پوری قوم کو اللہ تباہ کر دے اور کوئی دوسری قوم اٹھا کھڑی کر دے۔ اب اس کے بعد شرک کی چند صورتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ شرک کی سب سے پہلے تو فصل میں اور جانوروں کی پیداوار میں شرک کیسے ہوتا تھا؟ فصل میں، فصل اگتی ہے جی، تو اس میں شرک کیسے ہوتا تھا؟ جانور پالتے ہیں تو اس میں شرک کیسے ہوتا تھا؟ اسی طرح نظر و نیاز میں شرک، صدقہ و خیرات میں شرک۔ کچھ چیزیں ہیں جو دیہاتی ماحول سے تعلق رکھتی ہیں، عرب میں ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر یہی کھیتیاں تھیں، فصلیں تھیں، یا یہ ہے کہ جانور پالا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے دیہات میں، لیکن یہ جو دوسری چیز ہے کہ نظر نیاز، یہ ہمارے شہروں میں موجود ہے، صدقہ و خیرات، تو اس میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ پہلی صورت، پیداوار اور جانوروں میں غیر اللہ کا حصہ لگانا۔ پیداوار ہے، فصل اگی، تو اس میں یہ کہا کہ یہ اتنا حصہ تو اللہ کا ہے اور اتنا حصہ بتوں کا ہے، یہ جانور اللہ کے لیے ہے اور یہ جانور بتوں کے نام پر ہے۔ اس کا ذکر کل بھی گزر گیا۔ تو پیداوار میں اور جانوروں میں غیر اللہ کا حصہ لگانا، اور پھر زیادہ اور عمدہ غیر اللہ کے حصے میں رکھنا، کم اور ناقص اللہ کے حصے میں رکھنا۔ اللہ کا حصہ تھوڑا، غیر اللہ کا حصہ زیادہ۔ کیا کہتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو بڑا ہے، ان کو ضرورت ہے۔ اور اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا وہ ردی اور گھٹیا، اور ان بتوں کا حصہ یہ عمدہ فصل، عمدہ گندم میں ہوتی تھی۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو بتوں کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں نا، مہان آستانوں پر، یہ بات پڑھاتے تھے، یہ سکھاتے تھے، یہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، ادھر جو حصہ دیتے ہو تو وہ اچھا لایا کرو تاکہ یہ خوش ہو جائیں، یہاں پر ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بتوں نے تو نہیں کھانا، کھانے والے تو وہی ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈت، پجاری، مہان، یہ سب۔ تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے کہ غیر اللہ کا حصہ زیادہ اور اللہ کا حصہ کم، غیر اللہ کا حصہ عمدہ اور اللہ کا حصہ گھٹیا۔ شرک کی دوسری صورت اولاد میں شرک، اس کا تعلق بھی پیداوار ہی سے ہے، اور یہ شرک ایسا ہوتا تھا کہ منت مانتے تھے کہ اگر اتنے بیٹے ہو گئے یا فلاں مراد پوری ہو گئی تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کریں گے، اور اس ظلم کو عبادت اور قربت خیال کرتے تھے کہ اگر ہم بیٹا ذبح کریں گے اور کسی دیوی کے چرنوں میں جا کر اپنا بچہ بھینٹ چڑھائیں گے، جیسے ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، تو یہ اللہ ہماری مراد پوری کر دے گا، یہ دیوی یا دیوتا یہ ہمارا کام کر دے گا۔ یہود میں بھی یہ رسم رہی ہے، اور غالباً یہ رسم شیطان نے انہیں سنت ابراہیمی کے جواب میں سجھائی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان اپنی طرف سے کر ہی دیا تھا،
تو شیطان نے کہا کہ اچھا یہ ابراہیم ہیں، ان کی شان، تو دیکھیے میں پھر اس کے مقابل میں کیسے ایک رسم جاری کرواتا ہوں۔ تو شیطان نے یہ رسم ان میں پیدا کر دی۔ تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ شرک کی تیسری صورت یہ جانوروں اور فصلوں کے وقف میں شرک ہے، کہ جانور بتوں کے نام پر وقف کر دیے، یا کھیت زمین کسی بت یا کسی آستانے کے نام پر وقف کر دی جہاں بت پڑے ہوئے ہیں اور شرک کا کاروبار ہوتا ہے وہاں وقف۔ تو وقف میں شرک، جانور اور کھیت جو بتوں کے نام پر وقف ہیں، یہ شرک کی یہ وقف یوں کرتے تھے کہ ان سے صرف مہنت کھا سکتے ہیں اور مجاور کھا سکتے ہیں، عام لوگ نہیں کھا سکتے۔ اور انہی میں شرک کی ایک صورت یہ ہوتی تھی، یہ چوتھی صورت ہے، کہ کچھ جانوروں کی پشت پر سواری یا بار برداری حرام ہے۔ اب یہ چونکہ ان بتوں کے لیے ہیں تو اس لیے ان پر نہ تو کوئی سامان لادا جائے نہ خود ان پر سواری کی جائے۔ بڑے محترم ہو گئے ہیں یہ جانور، بڑے محترم۔ پانچویں صورت بیان فرمائی کہ بتوں کے جانوروں میں ذبح کرتے ہوئے یا دودھ دوہتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس لیے کس کے ہیں یہ؟ ان بتوں کے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، کہ بتوں کی چیز میں اللہ کی شرکت نہ ہو جائے۔ کیسے ظالم ہے۔ چھٹی صورت، جانور ذبح کیا، پیٹ سے زندہ بچہ نکلا، ایسا ہو جاتا ہے تو صرف مرد کھائیں۔ زندہ بچہ اگر نکلا تو صرف مرد کھائیں گے، عورتوں پر حرام۔ اور اگر مردہ بچہ نکلا تو پھر مرد بھی کھائیں عورتیں بھی کھائیں، وہ سب کے لیے درست ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مرد کہاں کھاتے ہوں گے، عورتوں ہی کو کھلاتے ہوں گے یہ لوگ۔ یہ دیکھیے کس کس طرح کے ان لوگوں نے رسمیں ایجاد کی ہوئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی خود ساختہ رسمیں جو اللہ کے حکم یا نہیں یا اجازت سے ٹکراتی ہوں، اللہ کا حکم اور رسم اور اللہ کی نہیں ہے کسی چیز میں اور وہ کام کیا جا رہا ہے، اللہ کی اجازت ہے کہ یہ کر لو لیکن اس کو روک دیتے ہیں، تو جو چیز جو رسم اللہ کے حکم یا نہیں یا اللہ کی اجازت سے ٹکراتی ہو وہ شرک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی۔ شرک کی عقلی تردید تو یہ ہے کہ شرک میں دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ کہ اولاد قتل کر دی، نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے۔ یہ کھیت جو تم نے وقف کیے، جانور جو وقف کیے بتوں کے نام پر، نقصان تمہارا اپنا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ اور آخرت کے اندر اس کی سزا ہے۔ تو عقلی تردید کر دی کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو، کیوں تم اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اس کے بعد شرک کی شرعی تردید فرمائی جا رہی ہے کہ طرح طرح کے باغات اور غلے اگانے والا اللہ ہے، کسی کو حق نہیں کہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اپنا حکم جاری کرے۔ جس کی چیزیں ہیں حکم بھی اسی کا چلے گا، اور اس کا حکم ہے کہ کوئی پھل اور غلہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، کوئی پھل اور غلہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ بس اتنا خیال رکھو کہ فصل سے اللہ کا حق یعنی عشر ادا کرو اور بے جا استعمال نہ کرو، بس اس کا لحاظ رکھو۔ باقی سارے پھل اور سارا غلہ وہ سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے، کوئی بتوں کا نام اس میں، کوئی بتوں کا وقت، کوئی چیز اس میں نہیں آئے گی۔ یہ تو فصلوں کے بارے میں۔ اسی طرح سب جانور بھی اللہ نے پیدا کیے، سب جانور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور تمہارے کھانے کے لیے حلال کیے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس کے حلال ٹھہرائے ہوئے کو حرام کہے۔ ہاں جو حرام ہیں وہ ہم نے خود بتا دیے، اس کے بعد بھی ہے اور دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو سبق یہ دیا کہ تحلیل اور تحریم صرف ہمارا اختیار ہے اور اس میں مداخلت شرک ہے۔
پھر فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پہ حرام کی ہیں، رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دیکھیے شرک کی چند صورتیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ کی ذات میں شرک کرنا، ایک الہ نہیں ماننا، اس کے ساتھ اور بھی الہ ماننا، جیسے عقیدہ تثلیث ہے مسیحیوں کا اور دوسرے لوگوں کے طرح طرح کے عقیدے ہیں۔ دوسری صورت صفات میں شرک، کہ صفات جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی شان کے ساتھ کسی انسان میں کسی غیر میں ماننا، یہ شرک۔ کچھ صفات تو ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ ان کی ایک جھلک انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس انداز میں نہیں، اس شان سے نہیں جو اللہ کی شان ہے۔ مثلا اللہ سمیع و بصیر ہے، قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ انسان کو بھی کہا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا، انسان بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ کا سننا کانوں کا محتاج نہیں، اللہ کا سننا کسی خاص حد تک نہیں، لامحدود۔ اللہ کا دیکھنا آنکھوں کا محتاج نہیں، اور اللہ کا دیکھنا کسی حد میں محدود نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ انسان آنکھوں کا محتاج، کانوں کا محتاج، ایک خاص حد تک دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے۔ اب جو کسی انسان کو اسی انداز کا سمیع اور بصیر سمجھتا ہے، اور اسی طرح خدائی صفات جو اللہ کی خاص شان ہیں وہ کسی انسان میں مانتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ شرک کی ایک صورت اختیارات میں شرک ہے، اختیارات میں شرک ہے۔ اللہ مختار ہے ہر چیز کا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور جتنے احکام ہیں۔ لیکن کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اس کا کہا یہ بھی حلال اور حرام ثابت کرتا ہے، اس کے کہے سے بھی چیزیں حلال اور حرام ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کے اختیارات میں شرک ہے۔ یا جیسے اللہ کسی شخص کو یا کسی کو نفع و ضرر پہنچا سکتا ہے اللہ جل شانہ، تو کسی انسان کے بارے میں یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ بھی ہمارے کاروبار بند کر سکتا ہے، بندشیں لگا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا حقوق میں شرک، اللہ کا حق ہے کہ اسی کی تعظیم کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، یہ رکوع اور سجدہ اور نیازمندانہ کھڑا ہونا، یہ سب صورتیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، یہ قربانی صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب ان حقوق میں شرک کرنا کہ کسی انسان کے سامنے رکوع اور سجدہ کیا جائے، اور کسی انسان کے لیے، کسی جن کے لیے، کسی بت کے لیے قربانی کی جائے، کسی کے آستانے کو ویسے مقدس سمجھا جائے جیسے بیت اللہ ہے، یہ اللہ کے حقوق میں یہ شرک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے حرام کی ہے وہ شرک ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں والدین کے حسن سلوک کا ذکر آتا ہے تو اس سے پہلے اللہ اپنی توحید کا ذکر فرماتا ہے، تو توحید اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر فرماتا ہے۔ بالکل واضح اشارہ ہے کہ اللہ کے بعد انسانوں میں انسان پر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا کہا مانو، ان کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو۔ اچھا اب یہاں پہ غور کیجئے، اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم پر کیا چیزیں حرام ہیں، تو شرک تو ظاہر ہے حرام ہے، یہ بیان فرمایا، لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ والدین سے حسن سلوک کرو۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی، والدین کی بے ادبی، والدین سے بدسلوکی یہ حرام ہے، مقصد تو یہ ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ
انداز دوسرا اختیار فرما رہے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک کرو۔ گویا کوئی صحیح مزاج اور صحیح فطرت کا انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، ان کی بے ادبی کرے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ انسانی فطرت سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ نافرمانی کا ذکر ہی نہیں فرما رہا۔ تیسری چیز کہ ظاہری اور باطنی کھلی چھپی بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی کھلی چھپی بے حیائی یہ حرام ہے۔ چوتھی چیز قتل ناحق یہ حرام ہے، کسی کو بلا سبب بلا جواز قتل کر دینا یہ سراسر حرام ہے۔ فرمایا کہ یتیم کا مال ناروا کھانا یہ حرام ہے، اور ارشاد ہے کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ ماپ تول کیا کرو، یعنی ماپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ حرام ہے۔ اور جب بات کہو تو عدل سے کہو، خواہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی ظلم کی بات کرنا حرام ہے۔ فرمایا کہ عہد اللہ اوفو، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، یعنی عہد شکنی کرنا حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، اور مختلف راستوں پر مت چلو، ورنہ اللہ کے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرقہ بازی حرام ہے، فرقہ بازی یہ حرام ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھام لو، اور دیکھو فرقوں میں مت بٹو، فرقہ بازی مت کرو۔ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی مبارک کتاب ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ اس کے بعد ایک آیہ کریمہ ہے جو دل ہلا دیتی ہے، دل ہلا دینے والی آیت۔ اب یہ ہمارے ہاں دنیا بھر میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں سبھی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ اصل جہاں سے فرقہ شروع ہوتا ہے وہ کسی بڑے آدمی، وہ عالم ہی ہوتا ہے، کوئی ہر جاہل آدمی یا نتھو خیرہ وہ تو فرقے کی بنیاد رکھ ہی نہیں سکتے، اس کی اپنی کوئی ٹسل ہوتی ہے، کوئی ضد اور تعصب ہوتا ہے، بس وہ وہاں سے کشمکش شروع ہوتی ہے اور آئندہ نسل میں وہ مستقل ایک فرقہ بن جاتا ہے۔ تو آغاز تو ہوتا ہے کہ ہم بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ فرقے بنتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ امت پارا پارا ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی قوت بکھر جاتی ہے، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پارا پارا کرنا یہ کیا معمولی جرم ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، 23 سال ظلم و ستم برداشت کیے اور دین پہنچایا۔ اب آپ کی امت کو کوئی پارا پارا کر دے تو فرمایا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو پارا پارا کیا اور گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چاہے کتنا دعویٰ کرتے رہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہیں، ہم آپ پر قربان، ہم ایسے اور ایسا، لیکن حضور کے دوسرے امتیوں پر اگر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو کیا حضور کا دل نہیں دکھے گا کہ میری امتیوں کو یہ ستا رہے ہیں؟ اب جن کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے فرقہ بازی اور فرقہ سازی سے بچنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ قیامت کے دن اصول یہ ہے کہ جو نیکی لے کر آیا تو اس کا 10 گنا ثواب پائے گا۔ لے کر آیا، لے کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرے اور اسے وہ نیکی اس کی محفوظ بھی ہو جائے، اور نیکی تب محفوظ ہوتی ہے جب کہ خلوص سے نیکی کی جائے، اور جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اسے نہ جتلائے،
نہ اس سے حقارت آمیز برتاؤ کرے۔ اب یہ نیکی دنیا سے لے کر آخرت میں چلا گیا، نیکی اس کے پاس موجود ہے، اب یہ ایک نیکی کا ثواب اس کے برابر نہیں بلکہ 10 گنا اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جو برائی لائے گا، لانے کا مطلب یہ ہے کہ برائی کی لیکن توبہ کر لی، اس کا کفارہ ادا کر دیا تو برائی مٹ گئی، لیکن نہ توبہ کی نہ کفارہ دیا اور وہ برائی لے کر آخرت میں پہنچا، اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ برائی اور گناہ کی سزا اتنی ہوگی جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ نیکی کی جزا 10 گنا اور برائی کی جزا 1 گنا، اس کے برابر۔ فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، آخر میں پھر توحید کا ذکر آ رہا ہے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، یہ دین ہے بالکل سیدھا جس میں کوئی کمی نہیں، یہ ابراہیم کی ملت ہے جو یکسو ہونے والے تھے اور ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فرما دیجئے، دیکھیے سورہ کے شروع میں فرمایا گیا تھا الحمدللہ، ہر طرح کی حمد اور ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ یہاں فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، یہ توحید عملی ہے کہ میری نماز، میری قربانی یعنی میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے اصل میں توحید کہ انسان بس اللہ کا ہو جائے، اللہ کے سوا اس کے دل میں اور کوئی چیز نہ ہو۔ ارشاد ہے کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے، اسی کا مجھے حکم ملا ہے۔ یہ توحید سب انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے نہیں، پیغمبر اعظم، پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے پابند ہیں، اسی کا مجھے حکم ملا ہے، اور میں سب سے پہلا اور سب سے پہلے مسلم میں خود ہوں۔ سورہ کے آخر میں ارشاد ہے اللہ نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا اور تمہارے درجات ایسے بنائے کہ کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا درجہ کم ہے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ اپنے دی ہوئی نعمتوں میں تم کو آزمائے۔ یہ زندگی پوری آزمائش، پوری زندگی آزمائش۔ اس وقت ہم امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، شب و روز یہ پیپر ہمارا چل رہا ہے، آنکھیں بند ہوں گی، قبر سے حساب شروع ہو جائے گا، اس کا رزلٹ ملنا ہمیں شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا، اس کے دین کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق خود بھی زندگی بسر کرو اور دوسروں کو بھی لے کر چلو، اور تمہارے جو درجات کم یا زیادہ ہیں یہ آزمائش کے لیے ہیں۔ دیکھو تمہارا رب بہت جلد سزا بھی دے سکتا ہے، اس کے ساتھ وہ غفور الرحیم ہے کہ جلد سزا دیتا نہیں بلکہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی، ہمارے بڑے گھر پاکستان کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے بچا۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔